ویلکم بیک فرام بیرک ناظرین، بات کر رہے ہیں سمینہ خاور حیات کے ساتھ۔ سمینہ خاور حیات کی ڈگری جعلی نکلی جی، آج خبریں بڑی چلیں، تمام چینلز پہ بریکنگ نیوز تھی یہ کہ مسلم لیگ کاف کی رکن پنجاب اسمبلی بہت بولتی ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آج کچھ کم بولیں گی، تھوڑی سی ڈیفینسنگ ہوں گی، لیکن آج بھی اسی طرح بولی جا رہی ہیں۔ سمینہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہانی سنا رہی تھیں اپنی ساری کی ساری کہ کس طرح البیان یونیورسٹی سے آپ نے وہاں پہ آپ پڑھتی رہی، کیونکہ آپ کے جو فادر تھے، آپ کے والد جو تھے وہ باہر رہتے تھے زیادہ، تو اس وجہ سے سارا آپ کا یہ سسٹم چلتا رہا۔ یہ البیان یونیورسٹی جو ڈگری آپ کی آ رہی ہے وہ رفاح کی آ رہی ہے، اسلام آباد سے آ رہی ہے، آپ البیان کا نام لے رہی ہیں، دونوں کو کنیکٹ کس طرح کریں گی آپ؟ یہ کیا تھا؟ کوئی غلط بیانی تو نہیں ہوگی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی آپ کے بیان میں؟ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا جو نون یا لوٹا بلاک ہے کہ کہیں سے کوئی یہ چیز نکل آئے، ہم نکال لیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پر میں اپنی عوام کے لیے یہ بتاتی چلوں کہ البیان یونیورسٹی سے جب میں نے 3 سیمیسٹر کیے، اس کے بعد میری پڑھائی کنٹینیو نہیں رہی ہے۔ میں جب پاکستان میں کچھ عرصہ میرا بریک اپ رہا پڑھائی کی طرف سے، تو مجھے الیکشنز آ گئے، قریب آئے، میں نے ٹکٹ لینا چاہیے اپنے سسر کی سیٹ کو، میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی قصور سے۔ انفارچونیٹلی مجھے ریزرو سیٹ پر ہی انہوں نے رکھ دیا، مجھے ٹکٹ نہیں دے سکے چودھری صاحب۔ اس پر جب مجھے پتہ چلا کہ جی اس کے لیے تو ہم نے اپنی ڈگریز شو کرانی ہے، پھر اس سے پہلے ہی میں نے رابطہ شروع کر دیا البیان یونیورسٹی سے۔ ادھر سے میرے کولیگز، میری اسٹوڈنٹس، میری فرینڈس، انہوں نے کہا کہ رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی جو اسلام آباد میں ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تم ان سے بھی رابطہ کر سکتی ہو۔ اور یہی ہوا، میں نے جب 7th ایونیو پہ یہ رابطہ کیا، G74 میں یہ یونیورسٹی ہے رفاح کی، جب میں نے اس برانچ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی آف کورس آپ آئیے، ایک سیمیسٹر کلیئر کریں، ہم آپ کو اس کی ڈگری دے دیں گے۔ وہ میں نے سیمیسٹر کلیئر کیا، میرے پاس اس کی ڈگری موجود ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2005 میں ہی یہ جو ہے ایک سیمیسٹر میں نے جو کلیئر کیا وہ 2005 میں کیا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آئی، یعنی کہ یہ جو اعتراض ہے کہ آپ نے 2004 میں جو کر لیا اور بعد میں سارا کچھ سورسز سے جو چیز سامنے وہ نہیں، وہ کہتے ہیں دستخط بھی غلط ہیں، مور بھی جعلی ہے، سارا کچھ ہی غلط ہے، لیکن ابھی تک چونکہ ڈگری تو آپ بھی نہیں ساتھ لے کے آئی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ وقت ملے تو اپنی ڈگری پکڑتے لائیے گا۔ دیکھیے آپ نے اب ڈگری میں ہر وقت پرس میں لے کر نہیں پھر سکتی ہوں، اور نہ مجھے جاننا ہے کہ میں میڈیا کو ڈگری شو کراؤں، لیکن اپنی عوام کے لیے میں نے پھر آپ کو کرنا تھا، اگر آپ مجھے ٹائم دے دیتے۔ میں قصور کے راستے میں تھی جب آج یہ ساری بریکنگ نیوز چلی ہے، میں تو حیران ہوئی ہوں نجم کہ میں کیا بہت بڑی لیڈر بن گئی ہوں کہ اور بھی بڑے لوگوں کے نام چل رہے ہیں۔ لیڈر تو آپ ہیں نہیں جی، میں تو اپنی عوام کی ورکر ہوں، میں تو بڑی سمپل سی لیڈی ہوں۔ میرا کردار میری عوام دیکھے گی کہ میں اپنی عورتوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہوں۔ میں بالکل لیڈر نہیں ہوں، اور مجھے شو آج ایسے کیا گیا، بریکنگ نیوز آ رہی ہے، میرے گھر سے فون آ رہے ہیں، فون انفارچونیٹلی میرا گاڑی میں رہ گیا، جب میں نے آپ سے بھی بات کی، میں حلقے میں تھی اس وقت، قصور جا رہی تھی، تو میں نے کہا جی میں تو للیانی رکی ہوں، کیونکہ میں نے میاں صاحب کو چیلنج کیا تھا اسمبلی میں کہ للیانی کی آپ نے سڑک کمپلیٹ کرنی تھی 15 جون کو، تو آج دیکھیے کیا میاں صاحب 17 جون آ گئی ہے، تو آج میں پھر گئی ہوں اسی اسکیم کو چیک کرنے کے لیے ان کی، کیونکہ کل میں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کرنی ہے۔ تو میری زبان تو میں ایم پی اے رہوں یا نہ رہوں نجم، میری زبان حقائق کے اوپر لوٹا بلاک اور پنجاب گورنمنٹ نہیں روک سکتی ہے، میں تو حقائق کے اوپر پازیٹیو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ساری خبریں آئی ہیں یہ سب غلط خبریں ہیں اور سب جعلی خبریں ہیں اور سیاست ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل سیاست ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اور میرے پارٹی کے دیکھیے ووکل ایم پی ایز ہمارے میل ممبرز بہت اچھے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو لوٹے تھے وہ تو بھاگ گئے ہیں، بے ضمیر لوگ، اقتدار کے بھوکے لوگ اچھا ہوا چلے گئے ہیں۔ جو ابھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں، ان میں سے جو ہماری 5-6 عورتیں ہیں، آپ دیکھیے نجم وہ اتنے پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے، پڑھ کر وہ گھر سے نکلتی ہیں، ہوم ورک کر کے وہ اسمبلی میں بات کرتی ہیں، سمل کامران ہے، آمنہ الفت ہے، ماجدہ زیدی، خدیجہ ہے، سامیہ امجد ہے، زوبیہ رباب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کے جو نیگیٹو سائن ہے اس کو عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، فلور آف دی ہاؤس ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ان سب کے پیچھے پڑیں گے آئی ایم شیور۔ لیکن میں آواز بنی ہوں اپنی تمام عورتوں کی، اپنی تمام جماعت کی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی یہ جتنی مرضی سیاست کر لیں، وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ لوگ مجھے نہیں روک سکتے، نہ میری عزت نہ میری ساکھ خراب کر سکتے۔ تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شیخ علاؤدین صاحب نے کہا جی اس کے سسر نے بہت فائدے لیے ہیں، یہ وہ خاندان ہے جو فائدے لے رہا ہے۔ میں نے کیا فائدہ لیا؟ میرے پہ 3 پرچے انہوں نے کاٹ دیے، میرا ہسبینڈ میرے فوت ہوئے ہوئے سسر پہ غلط من گھڑت پرچے کاٹے گئے، پریویلیج موشن موو ہوئی، اس پہ میری ٹرانسپورٹ کا ایشو بنا تھا، جی ٹرانسپورٹ میں بسیں جلا دیں کہ خاور حیات نے بسوں کو ماچس پھینک کر
اتنا بڑا ٹرانسپورٹ، اتنے اربوں کا کروڑوں کا کاروبار کرنے والا بندہ، وہ خود بسوں کو سوٹے مار رہا ہے اور ماچس سے آگ لگا رہا ہے. ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے. اور ایف آئی آر کس کی طرف سے کاٹی گئی؟ اسٹیٹ کی طرف سے کاٹی گئی. یہ میں نے فلور آف دی ہاؤس بات کی، تبھی تو انہوں نے فیور کی. رانا ثناء اللہ صاحب گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ تو اسٹیٹ کی طرف سے کاٹی گئی ہے، تو جو خاتون کہیں گی ہم مانیں گے. اور رانا صاحب نے اس وقت میری فیور کی، انہوں نے کہا جی وہ خاتون صحیح بول رہی ہے. انہوں نے ایس پی کو بٹھایا، وہ ایس ایچ او کو، پوری ٹیم کو بٹھا کے وہ مانے. شیخ علاؤدین صاحب نے فلور آف دی ہاؤس مجھ سے معافی مانگی کیونکہ انہوں نے نازیبا جو غلط الفاظ کہے تھے. یہ لوگ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑتی ہے؟ اور اب بھی یہ جو ہوا ہے اب پھر ذرا معافی مانگے گا. آپ دیکھیے گا ان فیوچر یہی ہوگا کہ یہ لوگ معافی مانگتے ہیں ہمیشہ. پیپلز پارٹی کا ایک آیا تھا، آپ نے اس دن بھی بلا کے جب مجھے کہا، مجھے ہنسی آ گئی کہ سمینہ آپ ہی کیوں لڑتی ہیں؟ تو نجم اگر میں لڑوں تو میں معافی مانگوں، مجھ سے تو لوگ معافی مانگتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ساری جماعت نے مجھ سے ایکسکیوز کیا. میں کوئی بڑائی نہیں کر رہی ہوں یہ بیان، بلکہ ان کی عزت زیادہ بڑی ہے میری نظر میں. انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے غلط کیا، چلیں ان کو احساس تو ہوا کہ انہوں نے غلط کیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میں بھی آج ان عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں محترمہ کے لیے. اور شیخ علاؤدین صاحب کا واقعہ ہوا اس میں دیکھ لیجئے، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس مجھ سے معذرت کی اور میں نے ان کو معاف بھی کر دیا. لیکن لوٹے کو میں لوٹا ہی کہوں گی. وہ اقتدار اپنا بیچ کر چلے گئے ادھر، انہوں نے صرف اقتدار کی خاطر ضمیر بیچ کر اپنا نون لیگ میں چلے گئے. اور ابھی بھی مجھے سازش یہی لگ رہی ہے کہ میرے پیچھے پورا فارورڈ بلاک ہے جی، کیونکہ میں ان کو لوٹا بلاک کہتی ہوں، کیونکہ میں حقائق بیان کرتی ہوں. شوکت بھٹی کی تو اپنی جو ہے بیچارے کی ڈگری غلط ثابت ہوگی ہے، جو فارورڈ بلاک میں ہے پنڈی سے، ان کی تو بیچاروں کی اپنی غلط ثابت ہوگی. وہ لوگ جو مجھ سے، اب میں اسپیسیفکلی نام نہیں لے سکتی، میں آپ کو ان کا بتا رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیندے نے، اچھا اسمبلی جو کھیندے نے، اچھا وہ یہ وہی لوگ ہوں گے. اور میں کہتی ہوں میری کس سے دشمنی ہے؟ میں تو عوام دوست ایک عورت ہوں، میں اپنی حلقے میں بہت عوام کی خدمت کر رہی ہوں، عزت دے رہی ہوں ان سے اور عزت لے رہی ہوں. ان جیسے لوگ جو میرے ساتھ خراب کریں، میری عزت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمینہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، بریک لینی ہے مجھے یہاں پر. ابھی میں نے جاننا ہے کہ آپ سیاست آگے کس طرح کریں گے. کہیں آپ الزام لگے گا، کہیں آپ نااہل ہی نہ ہو جائیں، کہیں آپ سیاست سے آؤٹ ہی نہ ہو جائیں. ویسے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، پروگرام بڑا جلدی میں ارینج ہوا، آپ سے بھی رابطہ کیا گیا. میرا دل کر رہا تھا کوئی بی بی اے کا ایکسپرٹ، کوئی بزنس میں جو ایڈمنسٹریشن کا کوئی ایکسپرٹ بلاتا، آپ کا ایک ٹیسٹ بھی رکھ لیتے آپ کا یہیں پہ، ہم لائیو پروگرام میں آپ کا ٹیسٹ بھی لیتے اور اس سے پتہ چلتا. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، ایک پروگرام رکھیں گے، آپ کا ٹیسٹ لیں گے کہ آپ کو بزنس ایڈمنسٹریشن کتنی آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس ٹیسٹ میں فرسٹ آؤں گی. چلیں یہ تو فرسٹ آپ اکیلی ہوں گی ٹیسٹ دینے والی، اس میں تو ظاہر آپ نہیں فرسٹ آنا ہے. بہرحال بات کریں گے کچھ اور سمینہ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، لیتے ہیں ایک بریک.